اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعل اللہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شيء واحد خالق كل شيء وهو الواحد القہار۔ آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم اس کے سوا کچھ کار ساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے، چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہی ایک ہے نہایت زبردست۔ آج ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 15 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے طوعاً و کرہاً اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی۔ تو سائے سے مراد کہ جو ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے دنیا میں، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو قوانین اس کے مطابق ہی وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو سجدے سے مراد یہی جو سجدہ نماز میں کرتے ہیں، صرف یہ مراد نہیں، سجدے سے مراد تابع داری اختیار کرنا، فرما برداری اختیار کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور کائنات کا پورا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زبردست نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابع داری میں چل رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اگر ہم خلاف ورزی کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ ظاہر ہے اس کے جو اگینسٹ ہی آئے گا، ہمیں ہمارے حق میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اور جو اس کا جو بہتری ہے، جو درستگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی ہے۔ تو اس لیے خوشی یا ناخوشی سے ہر ایک کو اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوانین کو ہی فالو کرنا ہے، پھر ہی فلاح ہے، پھر ہی ہمیں کامیابی ہے زندگی میں بھی، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آج جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 16، اس سے بھی جو ایک اور عقلی دلیل جو انسانوں کے آگے رکھی جا رہی ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، یعنی کہ جو اس نظام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا جو نظام جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ان پورے انسانوں کو، تو یہ کس نے، اس کا جو بنانے والا کون ہے؟ کوئی بھی چیز ایسے ہمیں نظر تو نہیں آ جاتی ہمارے سامنے آ جائے، ہم جیسے کوئی گاڑی ہمارے سامنے آ جائے، ہم کہیں کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، یا کوئی کھانے کی چیز آ جائے سامنے، فروٹس آ جائے، ہم کہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا، اس کو کچھ بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے۔ ایون جو ہم اپنے گھر میں دیکھیں جتنا سامان ہمیں نظر آتا ہے، ٹیوب لائٹس نظر آ رہی ہیں، پنکھے نظر آ رہے ہیں، بیڈ نظر آ رہے ہیں، جو بھی سامان ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہ بھی زمین و آسمان کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کا رب کون ہے، ان کو کون بنانے والا ہے، کویشچن مارک ہے۔ تو پھر اس کا جواب ہی دیا کہ کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ پھر ان پہ تم اس کے سوا کچھ کار ساز بنا رکھے ہیں، یعنی کہ جو نظام بنانے والا جب اللہ ہے تو اس کے علاوہ پھر آپ کسی اور کی طرف کیوں آپ کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں، کسی اور کے نظام کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف آتے، جس نے اتنا کچھ زبردست انداز میں بنایا، تو اس کے نظام کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ جو لوگ جن کو بھی آپ لوگ فالو کرتے ہیں جس نظام کو، وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی ان کو اختیار نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی چاہے کہ میں اپنی مرضی سے جو اپنی جو چیزیں جمع کر لوں، اور سارے جو خیر کی چیزیں جمع کر لوں، یا ساری جو فائدہ مند چیزیں جمع کر لوں، دوسری چھوڑ دوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس جو بھی اس دنیا میں رہ رہا ہے، وہ بھی ہر ایک اسی سسٹم کے اندر ہی چل رہا ہے، اور اسی سسٹم کے مطابق ہی اس کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی ہر بندہ چاہے کہ اس کو کبھی نقصان نہ ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو نقصان بھی ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں،
اور سم ٹائم وہ جو فائدہ اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، سم ٹائم اس کی توقعات سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سارا نظام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے نفع و نقصان کے بھی اختیار نہیں رکھتے، اور ہم جو زمین میں بیج ڈالتے ہیں، سم ٹائم وہ بیج صحیح وہ درخت بن جاتا ہے، سم ٹائم وہ نہیں بنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ وہی جانتا کہ کہاں پہ کیا چیز پیدا ہونی، کہاں پہ کیا چیز ختم ہونی ہے، یہ اس کے اختیار میں۔ تو یہ ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اس کی بھی اختیار نہیں رکھتے، جو بھی جن کو بھی یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ اس چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اندھا اور بینا جو دیکھنے والا اور جو نہیں دیکھنے والا وہ برابر ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو دیکھ سکتا ہے وہ جو نہیں دیکھ سکتا، دونوں کی کوئی بھی حالت ان کی برابر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، یہ بھی سوال کیا گیا ہے، یہ بھی عقلی دلیل ہے۔ ان کی عقل کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جب یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کا جو نظام ہے اور جو دوسرے نظام ہیں وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ اندھیرا اور روشنی دونوں ایک نہیں ہے تو پھر جو حق کا نظام ہے جو باطل کا نظام ہے وہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا جو اندھیرے میں ہے وہ ظاہر اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جو روشنی میں ہے اس کو ہر چیز نظر آئے گی۔ یہی فرق ہے اللہ کے نظام کا اور دوسرے جو بھی نظام دنیا میں چل رہے ہیں۔ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند کوئی چیز پیدا کی ہو۔ تو یہاں بھی ایک اور جو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام پیدا کیا ہے، کیا جو ان کے شریک ہیں انہوں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے اس جیسی کوئی چیز پیدا کی ہو تو وہ بھی لا کے دکھا دیں۔ جیسے یہ نظام جو نظر آ رہا ہے زمین و آسمان کا، سورج چاند اور جو بھی زمین کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی وہ چیزیں یہ بھی بنا کے دکھا دیں۔ کوئی زمین جیسی ایک زمین ہی بنا دیں، اس آسمان جیسا کوئی آسمان ہی بنا کے دکھا دیں، یا اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا کے دکھا دیں جو ان کے شریک جو ہیں جن کو بناتے ہیں وہ ایسی کوئی ایک چیز بھی بنا کے دکھا دیں۔ تو یہ بھی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی انسان کی عقل جو ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے سوچ نہیں سکتا۔ چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے، یا ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اس کی یعنی کہ ان کی عقل اتنی جو خراب ہو چکی ہے، ان کی اتنی ان سے باطل چیزیں بھر گئی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حق کیا باطل کیا ہے۔ تو آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، وہی ایک ہے نہایت زبردست۔ تو اینڈ پہ جو رزلٹ دیا گیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ایک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کوئی بھی ایک چیز ان جیسی بنا سکے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایون کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ذرہ ہے وہ بھی انسان تخلیق نہیں کر سکتا۔ ابھی جو سائنس جو چیزیں بناتے ہیں، جو ڈفرینٹ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ٹیکنالوجی، تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں بنا رہے، اسی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے وہ چیزیں وہ آپ کے سامنے ٹیلی فون نظر آتا ہے، تو ٹیلی فون وہ جو مٹیریل ہے وہ بھی اسی زمین سے نکلا ہوا ہے، اور جو سگنلز ہم یوز کرتے ہیں وہ ہوا کے ذریعے جو ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں سگنلز، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نظام کے اندر ہی ہیں، اس نظام سے باہر کوئی چیز نہیں لے کے آئے یہ لوگ۔ تو ساری چیزیں جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اسی زمین کا حصہ ہیں، اسی میں سے نکالی گئی ہیں، صرف انسان اس کو ڈسکور کر رہا ہے، ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہی ایک ہے نہایت زبردست کا واحد واہو الواحد القہار۔ قہار سے مراد اس کا پورا کنٹرول ہو، پورے کنٹرول ہر چیز کے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اور اللہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز جو پیدا نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی وہ چیزوں کو اس کی جو اصل جو نیچر ہے وہ بدلی جا سکتی ہے۔ جو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ اسی کام کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اگر اس کو ہم الٹا یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو بھی نقصان ہے اور انسانیت کو بھی اس کا نقصان ہے۔ تو یہ ساری عقلی دلیلیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا فائدہ نہیں، ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔